مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ کامل علم والا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 256 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم اور ضروری بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ دین اسلام کی اپنی خوبیاں اتنا ہیں کہ جب کوئی بندہ دین اسلام کو غور سے قریب سے دیکھے، اس کا مطالعہ کرے، اس کو سمجھے، تو وہ اس کو قبول کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ قبول کیے بغیر صرف وہی رہ جاتا ہے جو ضد، حسد، جہالت اور دوری کی وجہ سے اسلام کی خوبیوں سے واقف نہیں ہوتا، ورنہ دین اسلام کے اندر ایسی مقناطیسی قوت ہے، ایسی جاذبیت ہے، جو بندہ بھی اس کا قریب سے مطالعہ کرے، اس کو جانے، تو اللہ نے اس کو ایسا حسین بنایا ہے، ایسا خوبصورت بنایا ہے کہ پھر وہ بندہ اس کو قبول کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اس لیے دین اسلام اپنی خوبیوں کی بنا پر بندے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اس کے دل دماغ میں جگہ بنا لیتا ہے، اور ایسی جگہ بناتا ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ اس کو سمجھ کے قبول کر لیتا ہے، پھر وہ اپنی جان تو دے دیتا ہے، اولاد قربان کر دیتا ہے، مال قربان کر دیتا ہے، وطن، علاقہ، گھر قربان کر دیتا ہے، لیکن اسلام کا دامن چھوڑتا نہیں ہے۔ اتنا اسلام کے اندر جاذبیت ہے، اتنا اس کے اندر حسن ہے۔ مسلمان بیچارہ مارا اس لیے جا رہا ہے کہ اس کو آج تک یہ احساس نہیں ہوا کہ مجھے اللہ نے کتنا خوبصورت نظام زندگی دیا ہے، کیسا خوبصورت مجھے اللہ نے عقیدوں کا، نظریات کا نظام دیا ہے، عملیات کا نظام دیا ہے، کردار دیا ہے کتنا ستھرا، اخلاق کتنا اعلیٰ دیے ہیں اسلام کی شکل میں اللہ نے ہمیں۔ مسلمان چونکہ خود ہی اس دولت کی قیمت سے ناواقف ہے، اس کو نہیں پتہ کہ کتنا قیمتی دولت اللہ نے مجھے دے دی ہے، اس لیے وہ بیچارہ اسلام کی خوبیوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کی قدر نہیں کر سکا، اور مارا مارا پھر رہا ہے دنیا کے پیچھے کہ جی یورپ والے ایسے ہیں، ان کی تہذیب ایسی ہے، فلاں والے ایسے ہیں، ان کا طرز زندگی ایسا ہے، فلاں والے ایسے ہیں، وہاں رسم و رواج، طریقہ کار بڑے اچھے ہیں، اس وجہ سے کہ اسلام کی خوبیوں سے وہ واقف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ کسی بندے کو مسلمان کرنے کے لیے، اسلام میں داخل کرنے کے لیے، مذہب اسلام کو قبول کرنے کے لیے اس پر زبردستی نہیں کرنی، صرف اسلام کی خوبیاں دکھاؤ۔ ایک بندے کے سامنے صرف خوشبو کی ڈبیا کو کھول دو، بس کافی ہے اس کو بتانے کے لیے کہ یہ خوشبو کیسی ہے، وہ خود بخود بتا دے گی۔ اب اس کو سنگھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کو بتانے، اس کی تعریفیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم صرف اس کی ڈبیا کا ڈھکن کھول دو، اس کا منہ کھول دو، تو سارا مجمع خود بخود بتائے گا کہ یہ خوشبو کیسی ہے۔ اسلام بھی ایسا ہے، اس کا ایک دفعہ جب پھول کھلتا ہے تو اس کے پھول میں ایسی خوشبو ہے کہ جیسے گلاب کی پھول بتا دیتا ہے اپنی خوشبو، تو اسی طریقے سے اسلام کا پھول بھی اپنی خوشبو خود آپ بتا دیتا ہے۔ کسی پر جبر نہیں کرنا، کسی پر زبردستی نہیں کرنی کہ تو اسلام میں داخل ہو، لیکن دو باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے اسلام میں داخل ہونا، ایک ہے داخل ہونے کے بعد اب اسلام کو اپنانا۔ اسلام کو ماننے کے لیے جبر نہیں ہے، اسلام کو کوئی نہیں مانتا، جبر نہیں کرنی، زبردستی نہیں ہے، اپنے مذہب پر رہے،
لیکن اسلام کی اشاعت، اسلام کے پھیلاؤ، اسلام کی تبلیغ، اسلام کے غلبے کے سامنے رکاوٹ نہ بنے۔ محتاطی قبول کرے، جزیہ دینا قبول کرے، اسلامی حکومت کی محتاطی میں جزیہ دے کے رہے تو اسلامی حکومت گارنٹی دیتی ہے جیسے مسلمانوں کی جان مال عزت کا تحفظ کرے گی، ایسے ہی کسی اور مذہب والا جو اسلام کی محتاطی میں رہ رہا ہے، جزیہ قبول کیا ہوا ہے، اس کی جان کا تحفظ بھی اسلام کرے گا، اس کے مال کا تحفظ بھی اسلام کرے گا، اس کی عزت کا تحفظ بھی اسلام کرے گا۔ اب اسلام اس کو بھی ایسا ہی تحفظ دے گا جیسا تحفظ ایک مسلمان کو دے گا۔ اور اسلام کے اندر جبر اسلام کے قبول کرنے پر نہیں ہے، لیکن ایک بندہ اگر اسلام قبول کر چکا ہے، اسلام کو مان چکا ہے، کلمہ پڑھ چکا ہے، مسلمان ہو چکا ہے، تو اب اسلام کے احکام اپنانے کے لیے اس پر جبر ہے۔ جیسے ایک بندہ کسی کالج میں، کسی اسکول میں، کسی ادارے میں داخل نہیں ہوا تو اب داخلہ لینے پر جبر نہیں ہے، اس کی مرضی ہے داخلہ لے یا نہ لے، لیکن جب داخلہ لے گا تو اب جو اس کے قوانین ہوں گے، اب جو اس کے اصول و ضوابط ہوں گے، اب جو وہاں کا طور طریقہ ہوگا، اب اس کو اپنانا ضروری ہوگا۔ ایک بندہ ایک فیکٹری ملازمت کرے یا نہ کرے اسے اختیار ہے، لیکن اگر اس فیکٹری کا ملازم بن جائے گا، ملازمت قبول کر لے گا، تو پھر اب اس فیکٹری کے اصولوں کو اپنانا اس کے لیے کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ اب اگر وہ خلاف ورزی کرے گا، اب اگر اپنی مرضی کرے گا تو اب اسے سزا ملے گی، اب اس سے باز پرس ہوگی، اب مواخذہ ہوگا۔ تو بالکل ایسے ہی اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے کوئی جبر نہیں ہے، اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے اسلام کی خوبیوں کو دیکھے مسلمان ہو جائے، نہیں مسلمان ہوتا تو جزیہ قبول کرے، اسلام کی محتاطی میں رہے۔ اسلام حالات جہاد میں بھی جب کفر کے خلاف جہاد ہو رہا ہو، میدان کارزار لگا ہو، تو پھر بھی اسلام کہتا ہے صرف انہی کافروں کو قتل کرنے کی اجازت ہے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں اور جو اسلام کے سامنے رکاوٹ بنتے ہیں، صرف انہی کو قتل کرنے کی اجازت ہے، جو ان میں چھوٹے بچے ہیں، جو ان میں عورتیں ہیں، جو ان کے مذہبی رہنما ہیں، جو صرف مذہب تک رہتے ہیں اور مسلمانوں کے مذہب کے سامنے رکاوٹ نہیں بنتے، تو ان کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسلام ایسا امن والا مذہب ہے کہ دشمن کے بچوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، دشمن کی عورتوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، دشمن کے بوڑھوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، دشمن کے وہ مذہبی رہنما جو اپنے مذہب کی تبلیغ، دعوت، مذہب کا عمل اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، تو ایسے مذہبی لوگوں کا بھی تحفظ کرتا ہے۔ بھلا ایسا بھی کوئی وسعت والا، وسیع النظر، وسیع الظرف مذہب کوئی ہو سکتا ہے کہ جن کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں، جو ہماری جانیں لینے کے درپے ہیں، جو ہمارے خلاف اسلحہ اٹھا چکے ہیں، جو ہمارے خلاف میدان کے اندر اتر چکے ہیں، ہماری جانوں کو مارنے کے درپے ہیں، ہمارے مذہب نظریات کو مٹانے کے درپے ہیں، ہم وہاں بھی انصاف کا لحاظ رکھتے ہیں کہ ان کے معصوم بچوں کو قتل نہیں کرنا، ان کی عورتوں کو قتل نہیں کرنا، ان کے بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا اور ان کے مذہبی رہنماؤں کو قتل نہیں کرنا۔ عین میدان جہاد کے اندر ان لوگوں میں سے جو ہمارے خلاف تلوار نیزہ اٹھائے ہوئے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے بھی کوئی اگر عین میدان جہاد میں اپنی جان کی امان لے لیتا ہے اور مسلمان لشکر میں سے کوئی ایک ادنا سپاہی بھی کسی کو امن دے دیتا ہے کہ میری طرف سے تجھے حفاظت، امن، جان کی پناہ مل گئی ہے، تو سارے مسلمانوں پر لازم ہو جاتا ہے کہ اس کو جان کا نقصان نہ کریں اور اس کو قتل نہ کریں، بلکہ اس کو تمام مسلمان لشکر کی طرف سے گویا حفاظت مل گئی، پناہ مل گئی، گارنٹی مل گئی۔
اس کو بچاؤ، اس کا ماوا ملجا بن گیا۔ اب یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اس لیے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین اسلام کے اندر داخل کرنے میں، دین اسلام قبول کرنے میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ لیکن مسلمان ہونے کے بعد اگر ایک مسلمان بغیر عذر شرعی کے نماز بھی نہیں پڑھے گا، اس کا ہوش حواس عقل قائم ہے، تو چاروں امام اس بات پر متفق ہیں کہ اگر مسلمان خلیفہ ہو، مسلمان حکمران ہو، مسلمانوں کی حکومت ہو، تو اس بے نمازی کو اللہ کی زمین پر آزادانہ پھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس کو پکڑا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا اور جیل کے اندر ڈالا جائے گا۔ 3 امام کہتے ہیں یہ مرتد ہو چکا، اسے قتل کر دیا جائے گا، اور ایک امام کہتا ہے کہ اس وقت تک اسے جیل میں رکھا جائے جب تک یہ پکا وعدہ نہ کرے کہ آئندہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، جب تک اس کے بارے میں اطمینان نہ ہو جائے کہ اب یہ دل سے کہہ رہا ہے اور وعدے کا ایفا کرے گا، اس وقت تک اسے نہ چھوڑا جائے۔ گویا چاروں امام اس بات پر متفق ہیں کہ خدا کے قانون کا باغی بے نمازی اللہ کی زمین پر آزادانہ پھرنے کا حق نہیں رکھتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، زمین اللہ کی ہے تو قانون بھی اللہ کا چلے گا۔ ایک ٹکے کا بادشاہ جو چند لوگوں کے ووٹوں سے آیا ہے، جھوٹ فریب کے ذریعے آیا ہے، اس کی بغاوت اگر ملک کے اندر برداشت نہیں ہے تو رب کائنات کی بغاوت بھی اس زمین پر برداشت نہیں ہے۔ جس کے لیے کائنات بنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بغاوت بھی زمین پر برداشت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اسلام میں داخل کرنے کے لیے زبردستی نہیں ہے۔ کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی، اس لیے کہ اب ہدایت کا معاملہ اتنا واضح ہو چکا ہے اور گمراہی کا معاملہ اتنا واضح ہو چکا ہے، دلائل کے ساتھ عملی طور پر۔ اب وہ نظری نہیں رہا، اب وہ بدیع بن چکا ہے، اب وہ استدلالی نہیں رہا، اب وہ اتنا واضح ہو چکا ہے کہ ہر بندہ چاہے وہ جتنا گیا گزرا اور بے علم کیوں نہیں، وہ بھی جانتا ہے کفر گندی چیز ہے، اسلام اچھی چیز ہے، شرک گندی چیز ہے، توحید اور ایمان اچھی چیز ہے۔ لانفصام لہا، فرمایا یہ اسلام والی جو لڑی ہے، اسلام والا جو کڑا ہے، اسلام جو ایک مضبوط پناہ گاہ ہے، لانفصام لہا، اس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے۔ یہ ہم جو بھی اس کو پکڑ لے اور چھوڑے نہیں تو پھر پکی بات ہے کہ وہ اللہ سے اس کو ملا دیتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی تمہاری ساری باتوں کو جو تم بولتے ہو سننے والا ہے، علیم، اور تمہارے دلوں کے خیالات کو جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل عطا فرمائے۔